وہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عملاً ممکن نہیں ہے، تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کب رسول اللہ نے کہا میں گیا تو وہ تو کہتے مجھے لے گئے۔ جن لوگوں نے بھی اہل علم نے یہ کہا ہے کہ وہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے وہ حقیقت میں نہیں ہوا بلکہ ایک خواب تھا جو حضور نے بیان کر دیا، اللہ میاں جہاں پہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اپنی قوت دکھا رہے ہیں کہ تم نے تو میرے حبیب کے ساتھ یہ سلوک کیا، طائف کے اندر مکے کی گلیوں میں یہ سلوک کیا، دیکھو میں کس طرح نواز رہا ہوں۔ اور قرآن حکیم میں خاص طور پہ جو ذکر ہوا ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ 40 راتوں کا سفر تھا۔ کتنے؟ اگر یہ 40 راتوں کا سفر غیر معمولی نہ ہوتا تو قرآن حکیم اسے دلیل کے طور پہ پیش کرتا کہ ایک ہی رات میں کیا پھر اوپر لے گئے۔ یہ غیر معمولی بات تھی، اس لیے اس کا تذکرہ کیا ہے نا۔ تو اگر حضور 40 راتیں لگا کر گئے ہوتے تو اس کا تذکرہ ہی نہیں ہونا تھا، یہ تو عام سفر ہو جاتا۔ اچھا، ہم تو وہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ عملاً ممکن نہیں ہے، تو انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کب رسول اللہ نے کہا میں گیا تو وہ تو کہتے مجھے لے گئے۔ تو جو لے کر جانے والا ہے وہ طاقت وہ اتنی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ کب کہا رسول اللہ نے کہ میں گیا تھا؟ وہ تو ایرانیوں سے کہہ رہے ہیں جس بستر سے گیا تھا واپس آئے وہ بستر ابھی گرم ہی تھا۔ یہ باتیں جو جتنی کرامات ہوتی ہیں، جتنے معجزے ہوتے ہیں، وہ معجزہ اس کو کہتے ہیں اس لیے کہ انسان عاجز آ جاتا ہے، جان ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی زندہ ہے، وہ سدرۃ المنتہا چلا جائے، عقل تو نہیں مانتی، تو دین کب پورا عقل میں اس طرح آ جاتا ہے؟ آپ نے اللہ دیکھا، کب عقل میں آیا ہے اللہ؟ آپ نے پہلے انبیاء دیکھے، ان پر کیوں ہی مان لے آئے؟ اللہ نے کہا تو اس لیے مان لائے۔ تو اختلاف نہیں ہے۔ یہ سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عرش معلیٰ تک گئے ہیں، تو جو عرش معلیٰ پر گئے ہیں تو جو باتیں لے کر ہیں ان کو آپ مان لیں تو اللہ میاں آپ کی باقی باتوں کو چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھیں نا، جب کہتے ہیں کہ انسان ایک ہی رات میں مسجد نبوی سے، اس بات کو حیران ہو کے کافروں نے بھی کہا، ابو جہل نے بھی کہا کہ یہ عجیب بات کہہ دی، 40 راتوں کا سفر ہے، یہ کہتے ہیں میں ہو کے بھی آ گیا ہوں، پھر میں عرش معلیٰ پہ بھی ہو کے آ گیا ہوں۔ اب تو عقل یہ بات نہیں مانتی، جو یہ بات سوچتے ہیں اس کی عقل جو ہے اس زمانے کے دانشور سے ملتی جلتی ہے یا نہیں؟ اسلامی دانشور کی بھی میں ابھی بات سناتا ہوں، اپنی عقل کو اسلامی دانشور کے مطابق کر لیں گے تو بات ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ اب مسلمانوں کا امتحان ہوگا، اب پتہ چلے گا۔ تو انہوں نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ میں ایک ہی رات میں یہاں مسجد الحرام سے گیا ہوں اور بیت المقدس میں جا کے میں نے امامت کرائی ہے، پھر میں عرش معلیٰ پہ گیا ہوں، اللہ سے باتیں کی ہیں، جنت دوزخ دیکھی ہے، میں واپس آ گیا ہوں، تم اس کی بات کو مان لو گے؟ کہتے ہیں پاگلوں والی بات ہے، میں کیسے مانوں؟ کہا تو پھر سن لو، تمہارے صاحب محمد نے کہی ہے، تو کہا خدا کی قسم پھر وہ ٹھیک کہی۔
سوچ کا انداز ایک ہے محمد رسول اللہ کا، سوچ کا ایک انداز ہے اس زمانے کے دانشور کا۔ آپ بھی آزاد ہیں، جس کو مرضی مان لیں۔ کب زبردستی کہا کہ مجھے قبول کرو؟ آزاد دل کی آزاد مرضی سے۔ ایمان ہے تو اللہ کی قوتیں ہیں، اللہ کر سکتا۔ نہ سرکار کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے خود یہ سب اپنی طاقت سے کیا، اللہ لے گئے ہیں تو چلے گئے۔ واقعہ تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک موقع پہ جا کے جبریل امین نے کہہ دیا تھا، آقا آگے میرے پر جلتے ہیں، آگے آپ ہی جائیں۔ تو یہ مقام میرے حبیب کو جو مل گیا ہے، آپ اس مقام کو نہ قبول کرنا چاہیں تو میرے حبیب کی عظمت میں قطعاً کمی نہیں ہوگی، کیوں ہو جائے گی؟ کبھی نہیں۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر جو باتیں وہ لے کر آئے ہیں ان کو چھوڑ دیا تو آخرت برباد ہو چکی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کا تو انکار کریں جو کتاب کہے، جو رسول کہے، اور ان باتوں کو مان لیں؟ یعنی ایک جھوٹے کی بات مان رہے ہیں آپ؟ یہ کیا مذاکرہ خیز دین بن جائے گا؟ رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں مجھے لے گیا میرا اللہ، اور تفصیلات بتائی ہیں پھر رسول اللہ نے، جس کو میں حضور نے سارا وہ جھوٹ بولا ہے۔ تعبیر کے کلمات بھی بتاتے ہیں کہ وہ حقیقت میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور میرا اللہ خواب میں بھی دکھا دیتا تو کیا ہمارے لیے ماننا یقینی تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے ایمان کا اگر عقل نہیں مانتی، لیکن خواب میں کہہ دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو ابراہیم علیہ السلام لے گئے یا نہیں لے گئے ذبح کرنے؟ عقل تو نہیں مانتی۔